لیکن آپ اسلام کا مزاج دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں. اسلام اور آپ کی تعلیم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ چہرے کا رویہ اور اس کے تاثرات 7 سے 15 سال کی عمر کے بچے میں منتقل کرنے کی کوشش ہے. اس کو یہ سکھاؤ اور سمجھاؤ کہ کوئی بڑا اگر ڈانٹ دے تو تمہیں چہرے کے تاثرات کیسے رکھنا ہے. بسا اوقات انسان زبان سے ری ایکشن نہیں دیتا، اپنے کسی طرز عمل سے نہیں دیتا، لیکن چہرے سے دے دیتا. ہم آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں، بسا اوقات انسان کی گفتگو میں کوئی شرارت نظر نہیں آتی، اس کے طرز عمل میں کوئی شرارت نظر نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی اس کی مسکراہٹ کی شرارت کو سامنے والا پہچان لیتا ہے. اس کے جذبات اور احساسات اور کیفیات کو اس کی مسکراہٹ سے اخذ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کے پاس آ کر جو گفتگو کی ہے اس نے اس کا کیا اثر لیا، کتنا مثبت لیا، کتنا منفی لیا. اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر نہ بیٹھو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. آج اللہ کے نبی کی یہ سنت سننے میں ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے، ملیں تو مسکراتے ہوئے، لیکن عملی زندگی میں اس پر ہمارے لیے عمل سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام. ہم اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ ہم کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں. ہمارے ذہن میں یہ ایک سوال کبھی آتا ہے کہ دنیا میں ایک نظام ہے حیثیت کے فرق کا، جس کو فرق مراتب کہا جاتا ہے. ایک ادارے کی آپ مثال لے لیں کہ اس میں ایک ڈائریکٹر ہے، ایک آفیسر ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے ماتحت لوگ ہیں، پھر مینیجر کے ماتحت لوگ ہیں، سپروائزر کے ماتحت لوگ ہیں. اب جو جس عہدے پر ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور شریعت نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ اس کی حیثیت کا ہمیں لحاظ بھی رکھنا ہے، خیال بھی رکھنا ہے. جب ہم اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سنتے ہیں کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملو، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اگر ہم نے ہر ایک سے مسکرا کر ملنا شروع کر دیا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے رعب اور حیثیت کے اندر کمی آ جائے. اگر ایک آفیسر اپنے ہر ماتحت سے مسکرا کر ملے گا تو اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ شاید یہ اب مجھے اپنے لیول کا ہی سمجھنے لگے گا، میری حیثیت کم ہو. کبھی کبھی ایک باپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے اگر میں اپنی اولاد سے مسکرا کر ہی ملتا رہا تو شاید میرا رعب ان پر سے ختم ہو جائے. کبھی ایک شوہر، ایک استاد کے دل میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں اتنے اخلاق اور خندہ پیشانی کا اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حیثیت ان کی نظر میں خراب ہو جائے یا اس میں کمی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے، ہمیں تعلیم دی. کثرت المزاح زانت ہیبت، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اللہ نے اگر آپ کو ایک حیثیت دی ہے تو کم از کم اس عہدے کے اعتبار سے اتنی مثبت سنجیدگی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے انجام دے سکیں اور اپنے ماتحت پر اپنا ایک مثبت اثر رکھ سکیں. بہت زیادہ ہر ایک سے فری ہو جانا، بہت زیادہ ہر ایک سے مذاق کرنا، ہر وقت کھلکھلا کر ہنسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت المزاح، ہر وقت ہنسی مذاق کی باتیں کرنے سے نقصان کیا ہوگا؟ زالت ہے. اگر باپ ہے تو بچوں سے اس کا رعب ختم ہو جائے، استاد ہے تو شاگرد سے استاد کا رعب ختم ہو جائے، شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کی اصلاح اور اس پر تنبیہ کا حق کھو دے گا.
کوئی آفیسر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کو چلانے کی صلاحیت اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اخلاقی خوبیوں کو اپنانا چھوڑ دے. آپ کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنا لہجہ سخت کر لے. آپ نے بچوں کی تربیت میں یہ تعلیم دی کہ ماں باپ کو تنبیہ کا حق ہے، سختی کا حق ہے، ڈانٹنے کا حق ہے، مگر ڈانٹ کے اندر شفقت غالب ہونی چاہیے، تربیت نظر آنی چاہیے. اگر تذلیل اور تحقیر ہوگی تو یہ حدود سے تجاوز ہے، جس کا مثبت اثر کم ہوگا، منفی زیادہ.